بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں عراق کے فنڈ سے کروڑوں روپے شہباز شریف کے داماد کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوئے۔ حکومت علی عمران یوسف کو رقوم منتقلی کے دستاویزی ثبوت سامنے لے آئی۔ معاون احتساب شہزاد اکبر نے پیمنٹ آرڈر اور ڈیمانڈ ڈرافٹ میڈیا کے سامنے پیش کر دیے۔ شہزاد اکبر نے بتایا کہ 2007 سے اب تک $26 ملین کی ترسیلات جعلی ٹیٹیز کے ذریعے شہباز خاندان کے اکاؤنٹس میں آئیں۔ حمزہ شہباز کے 95% اثاثے انہی جعلی ٹیٹیز سے بنے۔ عدالت میں ثابت ہونے پر ہی حمزہ کی ضمانت منسوخ ہوئی۔ سلیمان شہباز کے 99% ظاہر کردہ اثاثے انہی جعلی ٹیٹیز سے بنے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے ایک بہت بڑا انکشاف کرنے لگا ہوں، جو کل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں بتا دے جی کہاں فراڈ ہوا ہے ایرا میں۔ تو کچھ چیزیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ واضح کر دیں، کیا علی عمران آپ کا داماد ہے؟ اگر علی عمران آپ کا داماد ہے تو ذرا یہ دیکھ لیجئے، یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے اسکرین کے اوپر، یہ پے آرڈر ہے۔ 20 ملین کا ڈیمانڈ ڈرافٹ بنتا ہے میسرز علی اینڈ کو۔ یہ علی عمران صاحب کی کمپنی ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، یہیں اس کے مالک ہیں، سیدھے ان کی کمپنی میں یہ پیسے جاتے ہیں۔ اور یہ آتے کہاں سے ہیں؟ آپ ڈاکومنٹ کے اوپر دیکھ لیجئے، ارتھ کویک ریکنسٹرکشن فنڈ میں سے جا رہے ہیں۔ نوید اکرام جو آلریڈی پلی بارگین نیب میں کر چکا ہے، وہ اس کو ایڈمٹ بھی کر چکا ہے کہ یہ پیسے میں نے ادا کیے ہیں رشوت کے طور پہ علی عمران کو۔ اگلے ڈاکومنٹ میں 2013 مارچ کی پیمنٹ ہے، یہ بھی ارتھ کویک ریکنسٹرکشن فنڈ میں سے جاتی ہے، اور 13 ملین کی ایک رقم ان کو ٹرانسفر کی گئی ہے۔ نیشنل بینک کے اس پہ بنا ہوا ہے ڈیمانڈ ڈرافٹ، یہ 2 ڈاکومنٹس ہیں۔ یہ 2011 کی پیمنٹ ہے وہی علی اینڈ کمپنی کو، جو کہ 27 ملین کی پیمنٹ ہے۔ اور اگلا پیج دکھائیے، ڈیمانڈ ڈرافٹ کے پیچھے جو نوٹ ہوتا ہے جس میں کس نے ڈیمانڈ ڈرافٹ بنوایا ہے، واضح طور پر اوپر جائیں تھوڑا سا، واضح طور پہ ایرا لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ ڈاکومنٹ ہے۔ یہ پیمنٹ ساری جب نوید اکرام ڈائریکٹر تھا ایرا میں، جو بعد میں 56 کمپنیوں پہ بھی ملزم بنا، اس نے خود اپنے اقبالی بیان کے مطابق 131 ملین کی ادائیگی علی عمران کو کی ہوئی ہے۔ بار بار شہباز شریف صاحب کی طرف سے آتا ہے کہ کرپشن بتا دیں کہاں سے ہوئی ہے، ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کرپشن کہاں سے ہوئی ہے۔ 200 سے زائد ریمیٹنسز، فورن ریمیٹنسز خاندان کے مختلف لوگوں کے اکاؤنٹس میں آتی ہیں، جو بڑی اماؤنٹ کی ریمیٹنسز ہیں۔ یہ ٹوٹل اماؤنٹ بنتی ہے $26 ملین پلس کی، جو 2007 سے لے کے ابھی تک کے ان کے بینکنگ ڈیٹیلز اس میں سے آتی ہیں۔ حمزہ شہباز صاحب جو اس وقت نیب کی تحویل میں ہیں اور فزیکل ریمانڈ میں ہیں اور اسی کیس میں ہیں، ان کے 95% اثاثے انہی ٹیٹیوں سے بنے ہیں۔ یہ تمام کی تمام فیک ٹیٹیز ہیں، یہ ثابت ہو چکا ہے 3 ماہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے۔ اسی طرح سے سلیمان شہباز صاحب کے تمام اثاثے جو انہوں نے ظاہر کیے، وہ سب کے سب 99% انہی فیک ریمیٹنسز سے بنے ہوئے ہیں۔ معاون برائے احتساب شہزاد اکبر نے آج ایک بار پھر شہباز شریف کو برطانوی عدالت جانے کا چیلنج دے دیا۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ شہباز شریف باتیں نہ کریں، انہیں برطانیہ کی عدالت میں لے کر جائیں۔ شہباز شریف کا دعویٰ ویسا ہی نہ ہو جیسا زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹنے کا تھا۔ وہ برطانوی عدالت میں ان کی ایک ایک جعلی ٹیٹی ثبوت کے ساتھ پیش ہوں گے۔ اب ایک الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ یہ سٹوری شہزاد اکبر نے کروائی ہے، اور جی بڑا برطانیہ کے بھی اخبار اس کے زیر اثر ہیں، پتہ نہیں آپ کے اوپر کیا الزام لگا رہے ہیں کہ صحافیوں سے کوئی بھی سٹوری کروا سکتا ہے۔ یہ ایسا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں کسی سے سٹوری کروا سکتے ہیں۔ اگر میں نے سٹوری کروانی ہوتی، میں تو چپ کر کے بیٹھا ہوتا، یہ عدالتوں میں چیزیں پیش ہو رہی تھی، میں نے سٹوری کرانی ہوتی تو یہ نہ چھاپتا میل آن سنڈے، میں نے سٹوری کروانی ہوتی تو میل آن سنڈے یہ والا نہ چھاپتا جو علی عمران کو سیدھے پیسے جا رہے ہیں۔ لیکن کل آپ نے ایک بڑا دعویٰ بھی کیا شہباز شریف صاحب کہ آپ میرے خلاف اور میل آن سنڈے کے خلاف، ڈیلی میل کے خلاف اور اس صحافی کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کریں گے۔ میں نے کل بھی آپ کو چیلنج کیا تھا، میں آج آپ کو پھر چیلنج کرتا ہوں، خدا را اپنے اس وعدے سے مکرنا نہیں ہے، اپنے اس دعوے سے مکرنا نہیں ہے۔ اس دعوے کو ایسا دعویٰ نہیں بنانا جیسے آپ نے کہا تھا کہ آصف زرداری میں تمہیں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، نہیں،
مجھے پلیز ضرور آپ نے کرنا ہے اور لنڈن کرنا ہے، کیونکہ گرمی بڑی ہے، میرا دل ہے کہ میں بھی لنڈن ہوا ذرا، اور پھر اس عدالت میں آپ کی ایک ایک ٹی جو یہاں سے لوٹے ہوئے پیسے میں کس طرح یہاں سے کیش بیگز جاتے تھے، کس کس ہنڈی حوالہ والے کے پاس ماڈل ٹاؤن کے آپ کے گھروں سے پیسے جاتے تھے، اور ان پیسوں کی بیس کے اوپر وہ آپ کو فیک ٹیٹیاں لگوا کے دیتے تھے. اور ابھی تو یہ 26 ملین تو بڑا چھوٹا سا اماؤنٹ ہے جو آپ یہاں لے کے آئیں، باقی کا آپ کا پیسہ تو باہر پڑا ہوا ہے. عمران خان اور شہزاد اکبر کے خلاف شہباز شریف برطانیہ کی عدالتوں میں ہتک عزت کا دعویٰ کریں گے. مسلم لیگ نون نے یہ اعلان کیا. شاہد خاقان عباسی نے کہا شہباز شریف پر یہ الزام ہے کہ مشرف دور میں ایرا کے اندر شہباز شریف نے کرپشن کر لی. ایرا کے کیس بنانے ہیں تو مشرف پر بھی بنائیں، ان کے زمانے سے ایرا کی فنڈنگ جاری ہے. بولے جو ثبوت آپ کے پاس ہیں جائیں نیب کو دیں، نیب مقدمہ بنائے. آپ پنجاب کے بجٹ میں کرپشن ثابت نہیں کر سکے. میں بڑا کلیئرلی بتا دوں، عمران خان کے خلاف، شہزاد اکبر کے خلاف، اس قسم کے تمام ان چمچوں کے خلاف شہباز شریف یو کے کی پاکستان کی عدالتوں میں تو پیش ہوتے نہیں ہیں، یو کے کی عدالتوں میں ہتک عزت کا دعویٰ کرے گا. ان کے پاس ہمت ہے، ثبوت ہے، تو یو کے کی عدالت میں پیش ہو جائیں اور وہاں پر ان کو دیں تاکہ پاکستان کے عوام دیکھ سکیں کہ اس سارے معاملے کی حقیقت کیا ہے. یعنی جھوٹ کا کچھ تو حقیقت ہونی چاہیے نا، کسی پر تو آپ حقیقت رکھیں. رکھا کیا ہے کہ ایرا سے شہباز شریف جو ارتھ کویک ریہیبلیٹیشن کا کام تھا جو مشرف کے زمانے میں شروع ہوا، جس کا پنجاب حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے اس میں کرپشن کر لی ہے. یہ ایک عجیب تماشا ہے، عجیب جھوٹ ہے جو یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں. کبھی آج کوئی پے آرڈر پیش کیا ہے 2012 کا، جس کی یہ کاپی یہ 2011-12 کے پے آرڈر پیش کیے ہیں کہ جی یہ ڈیمانڈ آرڈر ہے. تو یہ اسٹیٹ بینک کے پتہ کر لے کہ یہ کس کے ہیں، کہاں گئے ہیں، ایرا کے سے کیا تعلق ہے، پنجاب گورنمنٹ کا ایرا سے کیا تعلق ہے، شہباز شریف کا کیا تعلق ہے. اور اگر کیس بنانے ہیں ایرا کے تو مشرف پہ بھی بنا دیں، اس کے زمانے سے ایرا کی فنڈنگ یہ جاری ہے. تو ایک عجیب منطق جو ہے آج یہاں عوام کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، عوام کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں کہ نواز شریف کا جیل میں رہنا انصاف کے نظام کو مجروح کرنے کے مترادف ہے. نواز شریف کو فوری رہا کیا جائے. کل قومی اسمبلی اجلاس میں بھی نواز شریف کی رہائی پر بات کریں گے. یہ میاں نواز شریف کا پابند سلاسل رہنا بدستور جو ہے یہ انصاف کی نفی ہے، اور اس سے انصاف جو آلریڈی جو ہے اس ویڈیو لیک کی وجہ سے جس کے اوپر سوالیہ نشان ہے وہ اور زیادہ انصاف جو ہے مجروح ہو رہا ہے. تو یہ کل انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی اسمبلی میں بات کریں گے کہ جو ریلیف جو آٹومیٹک بنتی تھی میاں صاحب کو وہ ڈینائی کی جا رہی ہے. میاں نواز شریف کا پابند سلاسل رہنا اس کا کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں رہتا. تو یہ چیزیں دونوں چیزیں سائملٹینیسلی ہونی چاہیے تھی. ہم پاکستان کی عدلیہ سے جو ہے وہ انصاف کے طلبگار ہیں اور ہمیں پورا اعتماد ہے عدلیہ پہ، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہماری دانست میں جو ہے سائملٹینیسلی ہونی چاہیے تھی کہ جب اس کو ریپیٹریٹ کیا گیا ہے، جب اس کے اوپر ایک عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے تو اس کا جو فیصلہ بھی ہے نواز شریف کے متعلق تھا اس کو بھی کالعدم قرار دینا. اور اگر نیا ٹرائل ہوتا ہے تو نئے ٹرائل کی صورت میں جو ہے وہ تمام تر کارروائی جو ہے وہ ایب انیشیو جو ہے وہ وائڈ ہو جائے گی. اس میں پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز اور سلمان رفیق کے پروٹیکشن آرڈرز کے معاملے پر گرما گرمی ہوئی. ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری نے لیگی ارکان کی سرزنش کی، کہا چیمبر میں یقین دہانی کروا کر ایوان میں آ کر مکر جاتے ہیں. رانا مشہود بولے اپوزیشن کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا گیا، اتنا ہی کریں جتنا کل آپ خود برداشت کر سکیں. شور شرابے کے باعث اسپیکر نے اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا. پنجاب اسمبلی کے باہر فیاض الحسن چوہان اور رانا مشہود کی لفظی گولہ باری بھی جاری رہی، ایک دوسرے پر الزامات لگائے. ملازم ججوں کی ویڈیو بناتے ہیں، بیٹی
जजों की वीडियो चलाती है। बेटे, मदीना मुनव्वरा जैसी पाकीज़ा और मुक़द्दस जगह पे रिश्वत का बाजार गर्म करने की नाकाम कोशिश करते हैं, और जो बाप है वो रिश्वत भी देता है और धमकियां भी देता है। लोग पूछते हैं कौन लोग हो तुसी? बदतमीजी करके ये समझते हैं और झूठ बोलकर समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बना सकेंगे। ये पूरे का पूरा टब्बर और ख़ानदान मलका जाल साजी बेगम सफदर अवान साहिबा, उनके वालिद मोहतरम कैदी नंबर 420 कोट लखपत जेल के ये भाड़े के टट्टू जो यहाँ पर इन्होंने बिठाए हुए हैं, जिनका काम ही जो सिफारशी मिनिस्टर यहाँ पर बनाए हुए हैं, और इनको शर्म आनी चाहिए, फिर भी आके यहाँ पर प्रोडक्शन आर्डर मांगते हैं। आपको डिक्टेशन कहाँ से आ रही है? चोर, डाकू, कातिल और क्रिमिनल के लिए प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं होते। तुम हकीकी मानों में एक गधे साबित हुए हो, क्योंकि जितना बोझ तुमने 11 माह इस पाकिस्तानी कौम पर लादा है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। वो पटवारी आला जिसकी कल खबर ब्रेक हुई, इन्होंने मियाँ बीवी बच्चों समेत और दामाद समधी खुसर सुसर समेत इन्होंने इस मुल्क को लूटा है। डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के ऊपर तुमने एक भोंडा इल्जाम लगाया, जो बरतानवी हुकूमत की तरफ से जवाब आया वो तुम्हारे मुंह पर चपेड़ है। के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं आपको बताएं, वादी नीलम में लेस्वा के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट के बाद आसमानी बिजली गिरने से सैलाबी रैले में 24 अफराद बह गए। 150 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मुतासरा इलाके में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम्स मौके पर पहुँच गईं। तर्जुमान NDMA के मुताबिक पाक फ़ौज इमदादी सरगर्मियों में मकामी इंतज़ामिया को मदद फराहम कर रही है। गुज़िश्ता रात 12 बजे के करीब वादी नीलम के ज़ेरी इलाके लेस्वा में क्लाउड बर्स्ट के बाद आसमानी बिजली गिरी और मुसलसल बारिश होती रही। अचानक आने वाले सैलाबी रेले ने इलाके में तबाही मचा दी। मसाजिद समेत 150 मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा और 24 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। बड़ी खौफनाक किस्म की आवाज़ सुनाई दी, तो अचानक हम यहाँ पे बैठे हुए थे तो पीछे से यूं ना लाया तो ये कुछ सेकंडों में ये काम हो गया है। यूं ही पानी का रेला आया तो मस्जिद के साथ ही वो पानी सड़क से कोई 5-6 फीट ऊपर चला गया था। तो ताया जान दूसरे साथियों को निकाल के उन्होंने आप यूं इस तरह एक दूसरे के हाथ पकड़ के 11 के 11 साथी, इधर हमारा घर था 3 मंजिला मकान था, दूसरी तरफ से यूं पानी टर्न करके आया तो वो 3 मंजिला मकान जो था वो भी, और वो जो 11 साथी थे तबलीगी वो भी, और हमारे ताया जान को अल्लाह पाक जन्नत में फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। वो 12 आदमी जो थे यहाँ पे एक ही मकान। डिप्टी कमिश्नर जिला नीलम और पुलिस की टीमें स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की इमदादी टीमों के हमरा मौके पर पहुंची हैं। डायरेक्टर ऑपरेशन SDMA सईदुर रहमान कुरैशी के मुताबिक लापता होने वाले अफराद की तलाश का काम जारी है, जबकि एक कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। कंट्रोल रूम से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक रेले में 70 दुकानें, 15 मोटरसाइकिलें और 2 वैन भी बह गई हैं, जबकि कुछ सयाहों के भी लापता होने की इत्तला है। इलाके में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है और मालूमात तक रसाई में शदीद दुश्वारी का सामना है। वादी नीलम में लेस्वा के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट से होने वाली तबाहकारियों का अहवाल बताएंगे आरिफ उर्फी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लेस्वा के मकाम के ऊपर। ये वादी लेस्वा वादी नीलम का वो इलाका है जहाँ गुज़श्ता रात क्लाउड बर्स्ट के बाद एक तूफान जो है इस नाले में उमड़ आया, जिसके नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में इस गांव के बहुत सारे घर जो है वो तबाह हुए। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक अब तक 150 घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। 3 मसाजिद जो हैं वो तबाह हुई हैं और अब तक 22 अफराद के जान बहक होने की भी इसमें इतला है। जो लोग लापता हैं ताहम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने उनको जान बहक डिक्लेयर कर दिया है। और इस वक्त यहाँ पे इस गाँव के अंदर हमने इस गाँव को देखा है, लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हैं, ज़मीनें तबाह हो चुकी हैं, जगह जगह पे सड़क में दरारें पड़ चुकी हैं और वो सड़क जो हाल ही में तैयार की गई थी वो सड़क भी बुरी तरह तबाह हुई है और इलाका एक मरतबा दोबारा उसी अपनी पुरानी रवश पे पहुंच गया है। और अभी यहाँ के लोगों की ये डिमांड है कि हुकूमत जो है आगे बढ़े और लोगों की यहाँ पे फौरी तौर पर इमदाद की जाए और ज़िंदगी को दोबारा बहाल किया जाए। हुकूमत का ये कहना है कि हुकूमत अपने पैकेज यहाँ पे फौरी तौर पर लोगों को दे रही है, यहाँ पे जख्मी होने वालों को और जान बहक होने वालों के लिए, और उनको उनके घरों के जो मुआवजे जो हैं वो दिए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। 24 अफराद सैलाबी रैले में बह गए, जबकि दरिया से लकड़ियां पकड़ते हुए 2 खवातीन समेत 5 अफराद भी दरिया की मौजों की नजर हो गए।
دریائے نیلم میں جیپ گرنے کے واقعے میں بھی 5 افراد جاں بحق ہوئے. مزید تفصیلات بتائیں گے نعیم عباسی. آج کے روز 3 افسوسناک واقعات آزاد کشمیر میں رونما ہوئے. پہلا واقعہ آزاد کشمیر کے علاقے لیسوا میں ہوا، جہاں پہ کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں سیلابی ریلے نے ایک گاؤں کو تباہ کر دیا. وہاں پہ 150 سے زائد مکانات، 70 سے زائد دکانیں اور متعدد گاڑیاں تباہ ہوئی. 24 افراد اس سیلابی ریلے کی نظر ہوئے جو ابھی تک لاپتہ ہیں. پاک فوج اور ریسکیو کے ادارے اس وقت وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں. جبکہ دوسرا واقعہ آج ڈونگا کس کے مقام پہ پیش آیا، جہاں پہ ایک مسافر جیپ دریائے نیلم کے کنارے جا گری جس میں 5 افراد جاں بحق ہوئے. جبکہ تیسرا واقعہ آزاد کشمیر کے علاقے نوسیری میں پیش آیا، جہاں پہ لکڑیاں پکڑتے ہوئے 5 افراد جو ہیں وہ دریائے نیلم کی بے موجو کی نظر ہو گئے. وزیراعظم عمران خان نے وادی نیلم میں سیلابی ریلے میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے. وزیراعظم نے متعلقہ اداروں کو فوری طور پر متاثرہ علاقے میں امدادی کارروائیوں کی ہدایت کی ہے. وزیراعظم نے وادی نیلم میں سیلابی ریلے میں بے گھر ہونے والے افراد سے اظہار ہمدردی کیا ہے. وزیراعظم عمران خان نے وادی نیلم میں سیلابی ریلے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. یونیلیور پاکستان کی سی ای او شازیہ سعید کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے. اگلے 18 سے 24 ماہ پاکستان کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اس دوران بنیادی عوامل درست سمت میں رہے تو ان کے خیال میں معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. شازیہ سعید کے مطابق وزیراعظم کے لیے ان کا پیغام یہی ہے کہ حکومت اس عرصے میں اعتماد سازی کے اقدامات کرے. پیداواری شعبے میں بے یقینی کی کیفیت کو ختم کرنا ہوگا. یونیلیور پاکستان کی 2018 میں سیلز 1.27 ارب روپے تھی، جو گزشتہ مالی برس کے مقابلے میں 9% زائد رہی. اس کا منافع 34% اضافے کے ساتھ 17 ارب 70 کروڑ روپے رہا. شازیہ سعید کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی نے سالانہ پیداوار کا ہدف ڈبل ڈیجٹ میں لے جانے کا فیصلہ کیا اور 5 برس کے دوران یہ ہدف حاصل کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ IMF پروگرام میں جانے سے پہلے ان کی کمپنی کی پیداوار سنگل ڈیجٹ پر چلی گئی کیونکہ معاشی صورتحال کے باعث صارفین تناؤ محسوس کر رہے ہیں. وہ کسی ایڈونچر کے موڈ میں نہیں. شاپنگ کے انداز میں بھی تبدیلی آئی ہے. صارف اب بڑے پیکنگ کے بجائے درمیانی یا چھوٹی پیکنگ میں سامان خرید رہے ہیں. گھریلو بجٹ میں بھی کفایت شعاری اختیار کی جا رہی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ اس کا نتیجہ اگلے 5 برس کے دوران سالانہ پیداوار میں کمی کی صورت میں نکلے گا. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم شروع ہونے پر 40 صنعتوں کا پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا. 10,000 گھروں کے لیے قرآن اندازی کریں گے. تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آرڈیننس لا رہے ہیں جس سے گھر بنانے کے لیے مالی وسائل کی فراہمی ہو سکے گی. تو اب ہم دوسرا جو ہم نے سسٹم نکالا ہے وہ یہ کہ پہلے ہم پتہ چلواتے ہیں کہ ڈیمانڈ لوگوں کی ہے یا نہیں اور کتنی ڈیمانڈ ہے. تو یہ جو آج ہم اناؤنس کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ رجسٹر کریں اپنے آپ کو اور پھر اپنی بتائیں کہ ان کے پاس کیا وسائل ہیں، کتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں ہر مہینے کے لیے. اگر انہوں نے قسطیں بھی دینی ہیں تو کتنی ان کے پاس وسائل ہیں. اس سے ہمیں سارا پاکستان کا پتہ چل جائے گا کہ کدھر پاکستانی گھر بنانا چاہتے ہیں مختلف شہروں میں بیٹھ کے اور کتنے ان کے پاس وسائل ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کام نہ کرنے والے افسران اور اہلکاروں کی گنجائش نہیں، وہ خود عہدہ چھوڑ دیں. انہوں نے ڈیرہ غازی خان میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر کا نوٹس لیتے ہوئے رکاوٹیں دور کرنے کا حکم دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اسلام آباد سے اچانک دورے پر ڈیرہ غازی خان پہنچے. وزیر اعلیٰ نے ڈیرہ غازی خان اور فورٹ منرو میں صفائی کے انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت کی. بارتھی میں ریسکیو 1122 کی عمارت، سڑک اور پل کی تعمیر نہ ہونے پر جواب طلب کیا. وزیر اعلیٰ نے ڈی جی خان انتظامیہ کو سیلاب کے ممکنہ خدشے کے پیش نظر فوری اقدامات کا حکم دیا. کراچی سے افسوسناک خبر یہ کہ مسکن چورنگی کے قریب فائرنگ سے زخمی ہونے والی خاتون دم توڑ گئی. واقعہ ٹارگٹ کلنگ نہیں، ڈکیتی مزاحمت کا ہے. ڈی آئی جی ایسٹ کا یہ بتانا ہے. مقتولہ کے شوہر NED یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. جاں بحق خاتون کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا. میت ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہے. خاتون کو ایک گولی لگی جو جان لیوا ثابت ہوئی. ذرائع میڈیکو لیگل یہ بتاتے ہیں خاتون کو گولی انتہائی قریب سے ماری گئی. نمائندہ جیو نیوز کاشف مشتاق نے ہمیں جوائن کیا ہے.
काशिफ, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस खबर की? देखिए, तफ्तीशी टीमों की जानिब से इस वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है। बताया जा रहा है कि 2 मुल्ज़मान हैं मोटरसाइकिल सवार, जिनकी जानिब से ये फायरिंग की गई है। वाक़या इब्तदाई तौर पर डकैती की मुज़ाहमत बताया जाता है, ताहम इंतहाई करीब से जो है वो ये गोली मारी गई, जबकि जो इस खातून की मेडिकल रिपोर्ट है वो भी मंजर-ए-आम पर आ गई है और उसमें ये बताया जा रहा है कि जो इसकी गोली की वजह है, एक गोली की वजह से जो है खातून की मौत वाक़या हुई है। ताहम अब तफ्तीशी टीमें जो है वो CCTV फुटेज की मदद से जो है मुल्ज़मान तक पहुँचने की कोशिश कर रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने अपडेट किया। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल का मामला, तहकीकाती टीम ने नैब से तफ्तीश की सिफारिश कर दी है। तफ्तीशी हुकाम की जानिब से आला हुकाम को भेजे गए खत की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। कत्ल के पीछे 1 अरब रुपए से जायद माली फ्रॉड की वजह सामने आई है। माली फ्रॉड में मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 100 से जायद है। खत का यह मतन है, इस फ्रॉड में सरमायाकारी करने वाले ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक मीडिया से है। पुलिस को रिकवरी से मुताल्लिक सख्त दबाव का सामना है, खत में कहा गया है। और तहकीकाती टीम ने अब नैब से तफ्तीश की सिफारिश कर दी है, खत लिख दिया है नैब को। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल का मामला है। इससे मुताल्लिक पेशरफ्त ये हुई है कि तहकीकाती टीम ने नैब से तफ्तीश की सिफारिश की है और जियो न्यूज़ ने उस खत की कॉपी हासिल की है। और इस खत में लिखा गया है कि कत्ल के पीछे 1 अरब रुपए से जायद माली फ्रॉड की वजह सामने आई है। माली फ्रॉड में मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 100 से ज़्यादा है और इस फ्रॉड में सरमायाकारी करने वाले ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक मीडिया से है। पुलिस को रिकवरी से मुताल्लिक सख्त दबाव का सामना है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी कराची ने एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में मुल्जिम आतिफ जमान को 19 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि मुल्जिम की सेहत और तफ्तीश से मुताल्लिक रिपोर्ट 30 जुलाई तक तलब कर ली गई। केस की समाअत के दौरान तफ्तीशी ऑफिसर जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम आतिफ जमान की हालत ऐसी नहीं कि अदालत में पेश किया जा सके। मुल्जिम आतिफ जमान उठ बैठ नहीं सकता, उसके रिमांड में तोसी की जाए। दौरान समाअत मुल्जिम आतिफ जमान के वकील ने मुलाकात के लिए तहरीरी दरख्वास्त जमा कराई। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि डॉक्टर की इजाज़त के बगैर कोई मुल्जिम से नहीं मिल सकता। मुल्जिम की हालत ऐसी नहीं है कि उसे पेश किया जा सके। उधर लाहौर में बाटापुर के इलाके में 10 साला बच्चे के कत्ल के वाक़े में मुलव्वस मुल्जिम गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस ने बच्चे के वालिद अमजद अली की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल अब्दुस्सुबहान का पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी गई। 18 घंटे गुजर जाने के बावजूद पुलिस मुल्जिम का सुराग लगाने में कामयाब नहीं हो सकी। DIG ऑपरेशंस अशफाक खान के मुताबिक मुल्जिमान की तलाश के लिए DSP मनावा की सरबराही में टीम बना दी गई है। बच्चे की लाश गुज़श्ता रोज खेतों से मिली थी। कारोबारी मैदान से खबर यह कि इंटरबैंक में डॉलर $1.07 महंगा होने के बाद $159.86 का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 75 पैसे महंगा होने के बाद $160.50 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। 100 इंडेक्स 32,958 की सतह पर आ गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।